پاکستان اور ایران کا اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سعودی عرب میں الولا کانفرنس میں پاک ایرانی وزرائے خزانہ کی ملاقات، دو طرفہ تجارت کے حجم میں اضافے پر اتفاق کیا، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ امریکہ پر زیادہ اعتماد نہیں، شک ہے امریکہ بات چیت میں سنجیدہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی فوج کی تعیناتی خوفزدہ نہیں کر سکتی، یہ ہمارے جوہری بم سے خوفزدہ ہیں۔ چین اور روس ایران کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ان سے مشاورت جاری ہے۔ بسنت کا آخری روز، لاہور دہلی گیٹ پر بسنت بہار پروگرام، امریکی اور برطانوی فیملیز پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رنگ محل میں پتنگ بازی کی ویڈیو شیئر کر دی، شہریوں سے چرخی استعمال نہ کرنے کی درخواست۔ کیا پاکستان بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ تبدیل کرے گا؟ آئی سی سی کی دوڑیں لگ گئیں، پاکستان کو منانے کے لیے اعلیٰ سطح کا وفد لاہور پہنچ گیا۔ وائس چیئرمین کی قذافی اسٹیڈیم میں محسن نقوی سے ملاقات، بی سی بی سربراہ امین الاسلام بھی موجود۔ اربوں ڈالر داؤ پر، پاکستان نہ کھیلا تو آئی سی سی کو لگے گا تگڑا مالی جھٹکا، براڈ کاسٹرز کی نیندیں اڑ گئیں۔ پی سی بی کا ماسٹر اسٹروک، کھیل میں سیاست کے خلاف پاک بنگلہ محاذ، بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا تو مالی نقصان پورا کرنا ہوگا۔ محسن نقوی نے کڑی شرائط کی فہرست آئی سی سی کے سامنے رکھ دی، مستقبل کے ایونٹس کی میزبانی دینے اور کرکٹ کونسل کی آمدن میں حصہ بڑھانے کا مطالبہ۔ بڑا ٹاکرا یا بڑا بائیکاٹ، حتمی فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا، عطا تارڑ نے بھی غور کا اشارہ دے دیا۔ امن کے دشمن کی نئی چال، پاکستان کا پانی، بھارت کی منمانی، میدان جنگ میں ہزیمت کے بعد آبی جنگ چھیڑ دی، دریائے چناب پر قبضے کی بڑی سازش، سوالکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان کی زراعت کے لیے بڑا خطرہ بن گیا، قابل استعمال پانی کا ذخیرہ تشویشناک حد تک کم، 7.42 ملین ایکڑ فٹ رہ گیا۔ کیا پاکستان عالمی عدالت جائے گا؟ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں ہنگامی مشاورت کا امکان۔ بسنت کا آخری روز، رات بھر رہے گا پتنگ بازی کا زور، لاہوریے صبح 5 بجے تک بسنتی رنگ میں نظر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کر دیا، چھتوں سے بو کاٹا کی صدائیں گونجتی رہیں گی، موسیقی اور خوابوں کا تڑکا بھی جوش بڑھائے گا۔ دن بھر کے جشن میں خواتین مردوں سے آگے رہیں، خوب پیچ لڑائیں۔ سفاری زو میں عوام کے لیے خصوصی تفریحی پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ رنگوں کے تہوار میں شوبز انڈسٹری کے چمکتے دمکتے ستارے بھی موجود، جشن کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکار یاسر حسین، جگن کاظم، فریال خان، گوہر اور دیگر شوبز شخصیات نے خوب ہلا گلا کیا۔ دہلی گیٹ پر بڑی تقریب میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ڈھول بجایا، پتنگ بھی اڑائی۔ بسنت میں اربوں کا بو کاٹا، معاشی پہیے کی رفتار تیز، پتنگ اور ڈور کی فروغ سے 2 ارب روپے سے زائد کا بزنس، باربیکیو پارٹیوں کی دھوم، پورٹی انڈسٹری کی چاندی، لاہوریوں نے کروڑوں روپے کے چٹخارے ہضم کر لیے، 9 لاکھ سے زائد گاڑیوں کی شہر میں انٹری، مریم نواز کو بریفنگ، سرکاری بسوں پر 2 دن میں 14 لاکھ مسافروں نے سفر کیا۔ عوام نے پی ٹی آئی کی کال کو مکمل مسترد کر دیا، اتوار پر بھی گہما گہمی ہے، پہلی دفعہ دیکھا کہ پہیہ جام ہی جام ہو گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ امیر مقام بولے پی ٹی آئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، پشاوریوں نے بھی تمام سازشوں کو مسترد کر دیا، صوبے کے لوگ روزگار اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ کراچی میں عمارتوں کا سروے کر لیا، فائر بریگیڈ سسٹم کو ایک چھتری تلے لائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آگ جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ K4 کی تاخیر کا الزام کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دیتا ہوں، ملک ہڑتال جیسی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، سیاسی جماعتیں آگے کی جانب دیکھیں۔
دہشت گردی کی لہر پریشان کن ہے، فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت عوامی تائید سے محروم ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کو عوامی پریس کانفرنس سے روک دیا گیا۔ قائم مقام امیر کراچی مسلم پرویز اور ایم پی اے محمد فاروق سمیت جماعت اسلامی کے ذمہ داران کی گرفتاری کے بعد رہائی، اسپیکر اور جنریٹر بھی ضبط۔ افغانستان سے ایک انار تو آ نہیں سکتا، دہشت گرد آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو روکو۔ یوتھ کنونشن سے خطاب میں بولے الیکشن کمیشن کٹ پتلی بن چکا ہے، جعلی مینڈیٹ کی حکومت میں حصہ نہیں لیں گے۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، رانا ثنا کا عاصمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب۔ کہا بلوچ عوام دہشت گردی کے ذمہ دار نہیں، لاپتہ افراد کے معاملے پر بات ہو سکتی ہے مگر دہشت گردی ناقابل قبول۔ وزیر مملکت بلال کیانی بولے افغانستان میں فعال 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے لیے خطرہ ہیں، کابل کو مثبت اور دیر پا اقدامات کرنا ہوں گے۔ طالبان نے 9/11 سے پہلے کے دور سے زیادہ خطرناک حالات پیدا کر دیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان کا مشرقی ہمسایہ طالبان رجیم کی مدد کر رہا ہے جو پورے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ملک تنہا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صدر کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی پر عالمی برادری سے اظہار تشکر۔ لاہور میں بسنت پر احتیاط کا دامن چھوٹ گیا۔ لال گنج میں 16 سالہ عبداللہ پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق، متوفی سیالکوٹ سے بسنت منانے آیا تھا۔ شاہدرہ میں 10 سالہ عمار پتنگ لوٹتے ہوئے چھت سے گر کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈیفنس سی میں سائیکل چلاتے ہوئے زین نامی بچہ ڈور پھرنے سے زخمی، گلے پر 15 ٹانکے آئے۔ راولپنڈی میں پتنگ کی ڈور سے 38 سالہ سافٹ ویئر انجینئر نعمان زخمی۔ نوشکی میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں جاں بحق 4 مزدوروں کی گھوٹکی میں تدفین۔ کامران، عباس، سجاد اور شہزاد کی نماز جنازہ میں لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ خزدار میں نال ڈیم کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 2 زخمی، ملزمان فرار۔ پولیس کے مطابق تمام افراد ورڈ سے پکنک منانے آئے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے ٹنڈو جام میں الکناک حادثہ، تیز رفتار کار الٹنے سے حاملہ خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 خاتون زخمی بھی ہوئی۔ متاثرہ افراد کا تعلق میر واہ سے ہے۔ کراچی میں ناشتہ نہ دینے پر پولیس افسر کا ہوٹل ملازمین پر تشدد، مالک کو سرعام دھمکیاں دی۔ واقعہ بھینس کالونی میں پیش آیا۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں ڈاکو شہریوں کے تشدد سے ہلاک، 2 ساتھی فرار، ہلاک ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ سانحہ ترلائی کے 9 زخمیوں کی حالت بدستور نازک، پمس میں 48 زخمی زیر علاج، 5 کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ خودکش دھماکے میں 33 افراد شہید ہوئے تھے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے زخمیوں کی عیادت کی، کہا کسی ایک مکتبہ فکر پر نہیں، یہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے۔ ملک میں سردی کے نئے سپیل کی انٹری، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج رات سے بارش، برفباری اور ژالہ باری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، کہا بارش اور برفباری کا سلسلہ 10 فروری تک جاری رہے گا، پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ تباہ حال غزہ کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنے کا مرحلہ، غزہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس 19 فروری کو امریکہ میں ہوگا۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں، دعوت نامہ موصول ہونے پر پاکستان کا اجلاس میں شرکت کا فیصلہ۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ قابض افواج نے فضائی و زمینی گولہ باری اور فائرنگ کی۔ سیز فائر معاہدے کے بعد سے 576 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ طبی صورتحال انتہائی ابتر، اسپتالوں میں ادویات کا ذخیرہ 0 ہو چکا۔ امریکہ ایران جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں، حملہ ہوا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے وارننگ دے دی، امریکی سینٹ کام کمانڈر کے مذاکرات میں بیٹھنے کی درخواست مسترد، کہا بات چیت میں کسی فوجی اہلکار کی موجودگی قبول نہیں، جوہری مذاکرات کا اگلا دور ابھی طے نہیں ہوا۔ معاملے پر ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات بدھ کو شیڈول، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے ابراہم لنکن کے دورے پر کہا طیارہ بردار بحری جہاز حفاظت کی ضمانت ہے۔
سوات کی برفزار وادیوں میں سجا سنو فیسٹیول، کالا میں برف پر کبڈی کے مقابلوں سے جہاں کھلاڑی پرجوش، وہیں سیاحوں کی خوشی بھی دیدنی۔ سنگاپور ایئر شو میں چینی فضائی دستے نے آسمان پر رنگ بکھیر دیے، طیاروں نے شاندار کرتب دکھا کر میلہ لوٹ لیا۔